بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پر یقین رکھو، صبر اور آزمائش کے بعد ایک دن ہر دعا قبول ہو جائے گی، ہر ناممکن چیز ممکن ہو جائے گی انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ایوری ون، میرا نام ہے نور۔ تو آج کی جو میریکل اسٹوری ہے، یہ میریکل اسٹوری بیسڈ ہے کہ ایک ہفتے میں ان سسٹر کی جو دعا تھی کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو تھی وہ قبول فرمائی۔ اور ان سسٹر نے جب مجھے یہ اسٹوری سینڈ کی ہے تو انہوں نے مجھے یہ بولا تھا کہ میں صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ کے ساتھ اپنی اسٹوریز شیئر کر رہی ہوں، آپ جو ہیں میرے نیک نصیب کے لیے خاص دعا کروانا۔ تو ہر کوئی ان کی میریکل اسٹوری سننے کے بعد ان کے نیک نصیب کے لیے خاص دعا ضرور کر دینا۔ تو اسی کے ساتھ میں ذکر کرنا چاہوں گی ان سسٹر کی پیاری سی میریکل اسٹوری آپ سب کے ساتھ۔ تو میری کہانی کچھ یوں ہے کہ میں 3rd ایئر بھی تھی کالج میں اور ہاسٹل میں رہتی تھی، اور اس سال مجھے ایسے روم میٹس کے ساتھ روم ملا جن کے ساتھ میں بالکل بھی خوش نہیں تھی۔ میری روم میٹس جو تھیں وہ ہر وقت شور مچاتی رہتی تھی، اور ماشاء اللہ میں پڑھنے والی بچی تھی تو مجھے ان کے شور سے بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتا تھا۔ میں بہت زیادہ پریشان ہوتی تھی جب وہ شور مچاتی تھی، اور میں اپنی پڑھائی نہیں کر پاتی تھی، اور وہ ہر وقت بس لڑتی رہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میرے روم میٹس جو ہیں وہ چینج ہو جائیں، اور یہ خواہش میں اپنے دل میں کرتی تھی کہ کاش مجھے کسی دوسرے روم میٹس کے ساتھ روم مل جائے۔ میں اس بات کو لے کر بہت زیادہ پریشان تھی، اور میں یہ سوچتی تھی کہ اگر میرے روم میٹس چینج نہیں ہوئے تو میں اپنے ایگزام میں فیل ہو جاؤں گی، کیونکہ ان کی ہر وقت کی لڑائی جھگڑے سے میرا پڑھائی کرنا بہت مشکل ہو جاتا تھا۔ اور ان ساری چیزوں کی وجہ سے مجھے وہ لڑکیاں بالکل بھی پسند نہیں تھیں۔ تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے الگ روم دے دیجئے کسی اور لڑکی کے ساتھ، میں ان دونوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، یہ بہت زیادہ شور کرتی ہیں اور مجھے ان کے شور کرنے سے بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتا ہے۔ میرے دل کی جو بھی باتیں تھیں وہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کے تھرو مانگی، اور ساتھ ساتھ میں نے کوشش کی کہ میری ایک کالج فرینڈ تھی، میں نے اس کو منانا بھی شروع کیا۔ میں نے کہا کہ دیکھو ہم دونوں ایک روم لے لیتے ہیں، وہاں پر اکٹھے رہ لیں گے، لیکن وہ لڑکی جو تھی وہ کسی بھی قیمت پر میرے ساتھ روم لینے کے لیے تیار نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے اسے بہت منایا اور بہت پیار سے سمجھایا، لیکن وہ لڑکی راضی نہیں ہو رہی تھی۔ پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس لڑکی کا جو دل ہے اس کو نرم کر دیجئے، اور میری دوست کے دل میں یہ بات ڈال دیں کہ یہ میرے ساتھ جو ہے روم لینے کے لیے تیار ہو جائے۔ میں نے بہت دعائیں کی اللہ تعالیٰ سے اور بہت کوشش کی، لیکن اس کے بعد بھی جو تھا وہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے آخر تک اسے منانے کی کوشش کی اور آخر تک اللہ تعالیٰ سے دعا کی، لیکن اس کے بعد بھی وہ تیار نہیں ہو رہی تھی، اور میں یہ بات جانتی تھی کہ اگر اس نے میرے ساتھ روم نہیں لیا تو مجھے کسی اور لڑکی کے ساتھ بھی روم نہیں ملے گا، کیونکہ سارے روم جو ہیں وہ آکیوپائڈ ہیں۔ اینڈ میں پھر ایسا ہوا کہ میں نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ تو میری دعائیں نہیں سن رہے ہیں، میں اتنی کوشش کر رہی ہوں، اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتے ہیں لیکن وہ تو میری دعاؤں کو سن ہی نہیں رہے ہیں۔ اور یہ بات سوچ کر میں بہت زیادہ مایوس ہو گئی، اور میں سوچنے لگی کہ اللہ سے میں اتنی دعائیں کر رہی ہوں، اور اللہ کو پتہ بھی ہے کہ میں کتنی مشکل میں ہوں، اس کے بعد بھی وہ مجھے اس مشکل سے نہیں نکال رہے ہیں۔ اور یہ سب سوچ کر میں مایوس ہونے لگی۔ کہیں نہ کہیں میں اپنے دل میں یہ بات بھی سوچ رہی تھی کہ اب میرا فیوچر کا کیا ہوگا، میں ایگزام میں فیل ہو جاؤں گی ان گرلز کے ساتھ۔ اور میں نے سوچا کہ اللہ نے اتنی دعاؤں کے بعد بھی نہیں میری مدد کی ہے، اور ابھی تک مجھے مشکل سے بھی نہیں نکالا ہے۔ اور یہ سب سوچ کر مایوس ہو کر میں نے دعائیں مانگنا جو تھا وہ چھوڑ دیا کہ شاید اللہ نہیں چاہتا کہ مجھے میری دوست کے ساتھ جو ہے وہ روم ملے۔ ابھی مجھے اپنی دعا چھوڑے ہوئے 1 ہفتہ ہی گزرا تھا کہ میں دیکھتی ہوں میری وہ دوست جس کو میں نے اتنا منایا تھا کہ میرے ساتھ جو ہے وہ روم لے لو، ہم لوگ اکٹھے رہ لیں گے، وہ خود چل کر میرے پاس آئی اور مجھ سے آ کر بولی کہ ہم دونوں دوسرا روم لے لیتے ہیں اور ایک ساتھ اکٹھے رہ لیں گے۔ یہ بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے، اور مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ واقعی میں ہی مان گئی۔ کیسے مان گئی؟ میں تو اس کو اتنا منا رہی تھی، اور مجھے اندر سے اتنی خوشی ہوئی کہ میں بتا نہیں سکتی۔ اور میں نے دل ہی دل میں اللہ سے جو تھا وہ معافی مانگی کہ یا اللہ مجھے معاف کر دیں کہ میں نے آپ کے بارے میں اتنا برا گمان جو تھا وہ رکھا،
اور بے شک اللہ نے میری مدد کی بالکل اینڈ میں کی، جب میں بالکل تھک گئی تھی، بالکل ہار گئی تھی، ساری کوششیں کرتے کرتے میں تھک چکی تھی، لیکن مدد تو کی نا۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کے سچے ہیں۔ اس ٹائم مجھے اس چیز کا احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا پرومس جو تھا وہ پورا کیا، اور میں اتنی زیادہ خوش تھی الحمدللہ۔ اور ماشاء اللہ سے میں نے کالج کے جو لاسٹ 2 سال تھے، 2 ایئرس تھے، میں نے وہ اس لڑکی کے ساتھ بہت زیادہ سیٹسفیکشن کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ گزارے الحمدللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ تو دیکھیں جی آپ لوگ کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کے سچے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، اور بے شک کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بالکل اینڈ ٹائم پر اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ میریکل کر دیتے ہیں، اور ہمیں یہ بتانے کے لیے کہ آپ جو دعائیں کر رہے تھے، آپ ہار نہیں مانے، میں آپ کو سن رہا تھا۔ تو اس بات پر یقین رکھا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر قرآن پاک میں یہ چیز فرمائی ہے کہ میں دعاؤں کا سننے والا ہوں اور قبول کرنے والا ہوں، تو بے شک دیکھیں قرآن پاک کی ایک ایک آیات سچی ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود لکھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ہر ایک بات جو ہے اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے۔ تو بس اسی یقین کے ساتھ جو ہے وہ کبھی بھی مایوس ہو کر اپنی دعاؤں کو مانگنا نہیں چھوڑنا۔ ان کی دعا، ان کی جو میریکل اسٹوری ہے، اس سے یہ لیسن ملتا ہے کہ کبھی بھی اللہ سے جو ہے وہ بدگمان نہیں ہونا، ہمیشہ پازیٹیو سوچنا اور ہمیشہ اللہ سے اچھا گمان کرنا، کیونکہ آپ کا جو اچھا گمان ہے اللہ تعالیٰ سے، وہ بھی آپ کی دعاؤں کو بہت زیادہ جلدی جو ہے وہ قبول کرواتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ان سسٹر کو بہت زیادہ بہترین اجر عطا کریں کہ ماشاءاللہ اتنی پیاری جو میریکل اسٹوری ہے وہ انہوں نے ہم سب تک پہنچائی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو خوب زیادہ کامیاب کرے اور ان کا بہت زیادہ نیک نصیب کرے، آمین ثم آمین۔ اور اللہ تعالیٰ میرے باقی بہن بھائیوں کا نصیب بھی بہت زیادہ نیک اور اچھا کریں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک مجھے اور امت مسلمہ کو لازمی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔